نئی دلی میں متعین پاکستانی سفیر کو اگر مختلف ذرائع سے یہ مصدقہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور چند دنوں میں وہ اچانک حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اس اطلاع کو وزارت خارجہ کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان تک پہنچائیں۔ جدید ترین مواصلاتی سہولیات کے باوجود آج بھی محفوظ ترین ذریعہ سائفر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جو ہر ملک کو اپنی خفیہ زبان میں لکھا جاتا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی پاکستان کے مختلف وزیر اعظم پر یہ فرض منصبی عائد ہو جاتا ہے کہ وہ فوراً اپنے ملک کے خلاف ہونے والی اس جنگی تیاری اور خفیہ سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومتی مشینری کا مطالعہ کرتے ہوئے خبردار کرے اور ملکی سطح پر مقابلے کی تیاری مکمل کرے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کا آئین اپنے منتخب وزیر اعظم کو یہ کلی اختیار دیتا ہے کہ وہ اس سائفر کوڈ میں آئی ہوئی اطلاع کو جس حد تک مناسب خیال کرے اپنی عوام تک پہنچائے تاکہ عوام اپنے دشمن سے باخبر ہو سکیں۔ آئین کے مطابق پاکستان کی تمام حساس معلومات منتخب حکومت کی ملکیت ہے اور حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کب، کس وقت اور کس قدر معلومات عوام کو فراہم کرے تاکہ عوام ملک میں منڈلاتے ہوئے خطرات سے آگاہ ہو سکے۔ لیکن پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس کا منتخب وزیر اعظم پر آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے حساس معلومات عوام کو کیوں بتائیں اور اپنا یہ آئینی اختیار کیوں استعمال کیا۔ اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس الزام کو تحقیقات FIA یا خفیہ ایجنسیوں کے وہ افسران کریں گے جن کی حیثیت، مقام، مرتبہ ایسا ہے کہ نوکری کے دوران خود ان سے ملک کی تمام حساس معلومات چھپائی جاتی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل FIA کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ بیرون ملک پاکستان سفیروں نے بذریعہ سائفر کون سی معلومات بھیجی ہیں۔ اس طرح IB، IMI اور ISI کے نسبتاً جونیئر افسران کو بھی اس حساس معلومات تک کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن اس ملک کی بدقسمتی ملاحظہ ہو کہ اب یہ لوگ ایسے معاملے کی تحقیق کریں گے جس کا علم صرف وزیر اعظم کو ہوتا ہے۔ وہ سائفر کوڈ جسے انتہائی سنبھال کر رکھا جاتا ہے اب ایک ایسی ٹیم کی دسترس میں آ جائے گا جو نہ کسی حرف کی پابند ہے نہ اس کی خاصیت سے آشنا۔ سائفر کوڈ ہے کہ کیا چیز اور یہ کہاں پر محفوظ ہوتا ہے؟ عالمی سطح پر اس کی تاریخ تقریباً 500 سال پرانی ہے۔ جس سر فرانس تھائنی نے 1576 میں سفارتکاروں کی خصوصیات کے بارے میں ایک مفصل کتابچہ تحریر کیا، اس نے لکھا کہ دوسرے ملک میں بادشاہ کے نمائندے پڑھے لکھے خاندانی آزاد خود مختار ہونے چاہئیں جن کا معاشرے میں ایمانداری، ذہانت کی وجہ سے ایک مقام ہو، وہ زبانوں کے ماہر ہوں اور وہ اس قابل بھی ہوں کہ بادشاہ کے ساتھ خفیہ معلومات کا تبادلہ کر سکیں۔ ان خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے ایک ایسے کوڈ یا ایک ایسی زبان کی ضرورت محسوس کی گئی جو صرف بادشاہ، سفارتکاروں یا ان مخصوص عمائدین سلطنت کو آتی ہو جس پر بادشاہ اعتماد کرتا ہو۔ اس ضرورت کے لیے حکومت برطانیہ نے ایک خفیہ زبان سائفر کوڈ کے نام سے ترتیب دی۔ یوں تو ایسی زبان کا رواج پہلے سے موجود تھا اور کچھ سفیر اپنے خطوط کا کچھ حصہ ایسی زبان میں تحریر بھی کرتے جسے پڑھنے کے لیے بادشاہ نے اپنا ایک خاص معتمد رکھا ہوا تھا، مگر اسے مستقل زبان کا درجہ اس کے بعد ملا۔ برطانوی ہندوستان میں چونکہ تمام سفیر اور وزارت خارجہ کے افسران انگریز نسل کے بااعتماد لوگوں میں سے تھے، اس لیے ہندوستان میں سائفر کوڈ وائسرائے اور ڈپٹی کمشنر حضرات کے درمیان خفیہ معلومات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ روایت آج تک قائم ہے اور ایک ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جس ان دو چیزوں کا محافظ ہوتا ہے، ان میں سے ایک بلو بک ہے جو VVIP کے سیکیورٹی سے متعلق ہے، دوسرا سائفر کوڈ۔ ڈپٹی کمشنر کے گھر پر جو گارڈ متعین ہوتا ہے وہ انہیں دو اہم دستاویز کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ضلع میں ایک سائفر اسسٹنٹ ہوتا ہے جو وقتاً فوقتاً اسلام آباد جا کر سائفر کی ٹریننگ لیتا رہتا ہے۔
اس طرح پاکستان کے ہر سفارت خانے میں بھی یہ باحفاظت کوڈ پڑا ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کوڈ کے مطابق خفیہ معلومات والے خط تحریر کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے وقت چونکہ ایسے خطوط کے بھرمار ہو گئی تھی، اس لیے انہیں پڑھنے کے لیے ایک مشین بھی بنائی گئی جسے انگما مشین کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند پر چونکہ 100 سال براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت رہی ہے، اس لیے یہاں پہ ایک روایت یہ بھی مستحکم ہو چکی ہے کہ اساس معلومات صرف اور صرف سول اور ملٹری بیوروکریسی کے دائرہ اختیار میں ہی رہنی چاہیے۔ عام پبلک چونکہ محکوم ہے، اس لیے انہیں کسی بھی ریاستی راز میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی سطح پر وائسرائے کے دفتر کے بعد سب سے اہم ادارہ ڈپٹی کمشنر کا دفتر بنایا گیا، چونکہ ایک چھوٹا وائسرائے ہوتا ہے جو اس دفتر میں تمام تر خفیہ معلومات جمع کرتا ہے۔ ہر ڈپٹی کمشنر وفاداروں اور دشمنوں کے بارے میں ایک ڈائری تحریر کرتا ہے جسے پرسنلز کہتے ہیں۔ اس طرح تھانے کے SHO بھی ایک رجسٹر بناتا ہے جس میں جرائم پیشہ ملک دشمن افراد کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اس رجسٹر کو بھی سوائے SHO کسی اور کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہے۔ تمام خفیہ معلومات مرکزی زیر پر وزارت داخلہ میں موجود ایک ایسی مخصوص سیل میں جمع کر دی جاتی ہے جس تک عوام یا عوامی نمائندوں میں سے کسی بھی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ تھی وہ انگریز کی اسٹیبلشمنٹ جو آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن، کون محب وطن ہے، کون غدار، کس ملک سے تعلقات استوار کرنے اور کس سے نہیں۔ انگریز نے اپنے 100 سالہ اقتدار میں ایک دن کے لیے بھی کبھی عوام کو ان فیصلوں میں شریک نہیں کیا، اور ہم نے بھی اس انگریز کی پیروی کرتے ہوئے 75 سالوں میں کبھی بھی عوام کو ان فیصلوں میں شریک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ بدقسمتی سے یہاں تک ہے ہمارے منتخب نمائندوں اصل صورتحال جاننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی عنایات سخروانہ کے طور پر پارلیمنٹ کے بند دروازوں والے اجلاس میں تھوڑا بہت بتا دیا جاتا ہے۔ لاہور کے آرکائیوز جو دنیا بھر میں قدیم دستاویز کے دوسرے بڑا ذخیرہ ہے، اس میں جو معلومات 1849 سے اب تک موجود ہے، اگر انہیں تشت اذبام کر دیا جائے تو 22 کروڑ عوام کو کھرے اور کھوٹے کا فوراً پہچان ہو جائے۔ لوگوں کو بخوبی علم ہو جائے کہ کس خاندان نے انگریز کی غلامی میں مسلمانوں کو قتل عام کیا، اور وہ کون تھے جو انگریز کی عنایتوں سے معزز بنائے گئے۔ لیکن ان تمام معلومات کو آج بھی صرف اور صرف سول اور ملٹری بیوروکریسی کے چند اہم افسران کو دیکھنے کا حق حاصل ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ منتخب وزیر اعظم تک بھی اکثر اوقات چھان پھٹک کی معلومات پہنچائی جاتی ہے۔ وہ جو 22 کروڑ کا نمائندہ ہے جس نے آفت جنگ اور مصیبت میں اس ملک کو قیادت فراہم کرنا ہے، اس کا اختیار ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بتائے کہ تمہارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ اگر وہی غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟